السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو اس وقت بڑی گہما گہمی ہے. پاکستان، انڈیا اور چائنا کے حالات کافی جو ہے وہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ڈیفینس اینالسٹ ایکسپرٹ ہیں عمران حنیف صاحب. ان کی بڑی گہری نظر ہے اس سارے معاملے پہ. جی السلام علیکم عمران حنیف صاحب. وعلیکم السلام. جی عمران صاحب بتائیے گا کہ ابھی جو یہ لطاف والا سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کافی ہائپ کریٹ کرتا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس سینسٹیو ایشو پہ بات کرنے کے لیے. یہ جو ایشو اس وقت چل رہا ہے بھارت اور چین کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، یہ کوئی نیا تنازع نہیں ہے. اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں اور تھوڑا سا 50 60 70 سال پہلے تک جائیں تو یہ جو تنازع ہے یہ پاکستان جس وقت بنا 1947 میں، اس کے سال کے بعد جو ہے نا وہ چائنا نے آزادی حاصل کی. تو یہ اس زمانے سے ہی تبت اور چائنا کے درمیان جو ہے نا، تبت ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے جی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا تعلقات چائنا کے خراب ہو گئے. دلائی لاما کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو اسپرچل لیڈر ہے جی تبت کے علاقے کا. اس کو وہاں سے 1959 میں وہاں پہ بغاوت ہوئی اور وہاں سے بھاگ کے وہ انڈیا تشریف لے آئے. دلائی لاما جو ہے وہ انہوں نے آ کے یہاں پہ سیاسی پناہ لے لی اور سیاسی پناہ لینے کی سخت مخالفت کی اس وقت چین نے. حالات اس لیول تک پہنچ گئے کہ 1962 میں بھارت اور چین کی جنگ ہو گئی. اور اگر اس جنگ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر واضح برتری جو ہے وہ چائنا کو حاصل ہوئی. جی بالکل. اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے پاس کچھ ڈیٹا موجود ہے، میں اس میں سے آپ کو شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. اس وقت جو ہے وہ چائنا کے جو لیڈر تھے وہ ماؤ زے تونگ تھے، جو ان کی کمیونسٹ پارٹی اس کا ہیڈ، اور جواہر لال نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے انڈیا کے. تو چائنا کی طرف سے ٹوٹل جو کیجولٹیز رپورٹڈ ہوئی جو ریکارڈ کا حصہ ہیں وہ تقریباً 722 کے قریب تھی، اور انڈیا کی کیجولٹیز جو ہیں وہ 1383 تقریباً 1400 کے قریب تھی کیجولٹیز، اور تقریباً 1500 کے قریب مسنگ ٹروپس تھے، سولجرز تھے، اور اسی طریقے سے تقریباً 1100 کے قریب جو ہے نا وہ زخمی ان کے سولجر تھے، اور 4000 کے قریب چائنا نے انڈیا کے فوجیوں کو گرفتار کر لیا تھا، کیپچر کر لیا تھا. تو جس کے مقابلے میں صرف چائنا کے 722 جو ہے وہ سولجر مرے، they were killed by India. تقریباً وہ 550 سے 600 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے. تو یہ کلیئر برتری تھی چائنا کی. تو اس زمانے سے ہی چائنا کے اور انڈیا کے حالات چل رہے ہیں. اب میں آنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاریخ کے بعد یہ مسئلہ چلتا رہا. 1987 میں کچھ حالات خراب ہوئے جس میں انڈیا اور چائنا کی بارڈر کے اوپر جھڑپیں ہوئی. اب یہ وہ جو بارڈر ہے جس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول LAC کہتے ہیں، یہ تقریباً 2000 میل سے زیادہ کا سرحدی علاقہ ہے جس کے اوپر انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول بتائی جاتی ہے کہ یہاں پہ دونوں فورسز کا کنٹرول یہاں تک ہے. یہ تقریباً جب سے یہ ڈسپیوٹ شروع ہوا ہے اس وقت سے ہی یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہلاتی ہے، اور دونوں ممالک نے اس کے اوپر جھگڑے کیے چھوٹے موٹے. لاسٹ جھگڑا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ 2017 میں کوئی بھوٹان والی سائڈ پہ کچھ ان کی جھڑپیں ہوئی، جو ریسنٹلی نیوز میں 2-3 سال پہلے رہی کافی میڈیا میں. اس کے بعد انڈیا نے سرحدی علاقوں کے اندر جو ہے نا ڈیفینس کی کنسٹرکشن، روڈز کی کنسٹرکشن، بنکرز کی کنسٹرکشن کو تھوڑی تیز کر دی کچھ عرصے سے، جب سے یہ مودی سرکار آئی ہے. اور فیئر ڈیزائن کے ساتھ آئی ہے، اور ارد گرد جو اپنے ہمسایہ ممالک ہیں چھوٹے ہیں ان کو بدماشی ان کے اوپر کرنے کے لیے آئی ہے. تو اس وقت سے یہ جو نا حرکتیں شروع ہیں. چین نے اس کے اوپر ایک گہری نظر رکھی ہوئی ہے. چین جو ہے وہ P5 پرماننٹ جو یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں اس کا حصہ بھی ہے. اب پچھلے سال 5 اگست کو نریندر مودی صاحب نے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیر کا، اور وہ انہوں نے اس کو اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر یونیلیٹرلی بغیر کسی کو بتائے ہوئے، کیونکہ کشمیر کے اندر 3 حصے ہیں، جموں کشمیر اور لداخ. اب لداخ پہ انڈیا کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ چل رہا ہے چائنا کے ساتھ، اور اسی طریقے سے کشمیر میں جو ہے وہ LOC لائن آف کنٹرول جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، پاکستان اس کے اوپر کلیم کرتا ہے. اور یہ وہ ایسی چیز ہے، یہ وہ ایسا ایشو ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن اس کے اوپر موجود ہے 1948 کے اندر. 1948 کے اندر یہ مسئلہ آزادی کے فوراً بعد یہ مسئلہ گرم ہو گیا، اور 1948 میں ہماری کشمیر کے اندر ایک جنگ بھی ہوئی
جو کہ ابھی بھی ہسٹری کے تاریخ کا حصہ ہے. بالکل. اس کے اندر ہمارے مجاہدین نے یہ علاقہ جو ہے سری نگر تک اس پہ قبضہ کر لیا تھا اور انڈیا کو جو ہے وہ خود جایا. یہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر انڈیا گیا. یہ جو میں ناظرین کو جو بتانا چاہوں گا کہ انڈیا خود گیا یونائٹڈ نیشن کے اندر اور وہاں جا کے اس نے درخواست کی کہ جنگ بندی کی درخواست کی اور جس کے بعد ایک ریزولوشن پاس ہوئی 1948 میں. میرے پاس ان ریزولوشنز کا ریکارڈ موجود ہے اور جو بھی مطالعہ کرنا چاہیں گوگل آؤٹ کریں اور سرچ کریں ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کافی ساری ریزولوشنز موجود ہیں. یہ ایشو کوئی آج کا ایشو نہیں ہے. یہ کچھ 70-75 سال سے یہ ایشو گرم ہے اور اس کے اوپر پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 جو ہے تنازعات بھی جنگیں بھی ہو چکی ہیں. 1971 کی وار, 65 کی وار اور کارگل جو جنگ جو ہے جس کو ریسنٹلی جس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی انڈیا کو شکست ہوئی. تو اب جب 5 اگست کو انڈیا کی گورنمنٹ نے یہ یونیلیٹرل ڈیسیجن لیا اس کے بعد چائنا نے اس کے اوپر بڑا شدید احتجاج کیا اور چائنا نے انڈیا کو بتایا کہ یہ اس طرح اکیلے نہیں ڈیسیجن لیا جا سکتا اور چائنا اس پہ گہری نظر رکھا ہوا تھا. ابھی ریسنٹلی جب 5 مئی کو جب یہ ڈسپیوٹ شروع ہوا لداخ کا ڈسپیوٹ, اس سے کچھ دن پہلے انڈین ڈیفنس منسٹر نے اس علاقے میں وہاں پہ ایک روڈ بنائی ہے, اس کا برج بنایا, اس کا افتتاح کیا. تو اس کے بعد چائنا کا جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اس نے سوچا کہ ابھی دس از ہائی ٹائم کہ یہ تو ایکسپینشنسٹ پالیسی, پھیلاؤ کی پالیسی کر رہا ہے انڈیا, خود مستی کر رہا ہے. تو اس کی بعد جو ہے نا یہ تنازع پکڑ گیا. اب ریسنٹلی یہ ہے کہ اس کے اندر تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر سے زیادہ کا علاقہ چائنا نے بغیر کسی ریزسٹنس کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور انڈیا جو ہے وہ ابھی اس وقت سخت گھبراہٹ میں ہے اور پریشانی حالت میں ان کی گورنمنٹ ہے. ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اس کے اوپر رسپانس نہیں آ رہا, کافی خاموشی چھائی ہوئی ہے اور ابھی وہ اس بات کا غصہ جو ہے وہ جو چائنا کے ساتھ ہے اس کا پریشر جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے سمجھا ہے کمزور ملک اور چھوٹا ملک سمجھا ہے. وہ اس کا رزلٹ جو ہے نا پاکستان کی LOC کے اوپر نظر آتا ہے. یہ مطلب پاکستان کے گجے جو ہے وہ چائنا سے بھی ٹکر لینے چل پڑے تھے. جی بالکل. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کو روک نہیں رہا اتنے سالوں سے, تو جو نا اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کو کسی نہ کسی نے کاؤنٹر کرنا تھا. یہ ان 8 ملین سے زیادہ کشمیری ہیں جن کو انہوں نے پچھلے تقریباً 9-10 مہینے سے بند کیا ہوا ہے, اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا پسند کروں گا کہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب فوج جو ہے وہ انڈیا کی, ہمارے پاکستان کی جو ٹوٹل فوج ہے اس سے بھی زیادہ فوج جو ہے وہ صرف کشمیر کی ویلی کے اندر بھارت میں ڈالی ہوئی ہے. اور دنیا کے اندر ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ اس بات کا کئی موقعوں کے اوپر اظہار خیال بھی کیا کہ دنیا کے اندر کہیں بھی اس سے زیادہ ملٹرائز زون, اتنے زیادہ فوجی جو اوسطاً ریشو جو ہے آبادی کی نسبت جو ہے ایوری 100 میٹر کے اوپر جو ہے ایک سولجر نکلتا ہے. تو یہ انفارچونیٹ ہے اور یہ ظلم ہے اور ان کی آہ لگنی تھی ان لوگوں کی, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے چائنا کے لیے بھیج. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران حنیف صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ اس پہ کوئی دوبارہ ہل نظر نہیں آئی. شاید یہ چیزیں کورونا کی نظر ہو گئیں یا کسی اور چیز کی نظر ہو گئیں. اس پہ کچھ خاطر خواہ کوئی اقدام پاکستان کی طرف سے یا UNO کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی میرے خیال میں تو نہیں ایسی تشکیل دی جا رہی. اس میں قصور جو ہے وہ ہمارے کچھ پاسٹ کی حکومتوں کا بھی ہے کیونکہ اس مسئلے کو ہم نے تھوڑا سا نیچے اس کے اوپر ڈسٹ پڑ گئی تھی, اس کو نیچے دبا دیا گیا تھا اور اس کی جو نا پراپر نمائندگی نہیں کی گئی تھی. ابھی کچھ 2-3 سال سے جب سے نئے پرائم منسٹر آئے ہیں عمران خان, انہوں نے اس کو ایز اے اسپیشل چیلنج کے طور پہ لیا اور دنیا کو اجاگر کیا ہے. سیکورٹی کونسل کے اندر, یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے اندر انہوں نے جو تقریر کی اس کے اندر اس مسئلے کو بتایا کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے اور یہ 2 نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں اور اس کا نقصان صرف اور صرف انڈیا اور پاکستان کو نہیں ہے, اس کے افیکٹس جو ہیں وہ ساری دنیا کو دینے پڑیں گے. کیونکہ جب 2 ملک لڑتے ہیں تو وہ تو آپس میں 2 انسان لڑتے ہیں, اس کا امپیکٹ تو ان لوگوں پہ ہوتا ہے, لیکن جب 2 محلے لڑتے ہیں, 2 شہر لڑتے ہیں تو اس کا امپیکٹ وائڈر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے 2 ملک لڑتے ہیں اور 2 ملکوں کے اندر جب وہ نیوکلیئر پاور ہوتے ہیں اور نیوکلیئر میزائل سے لیس ہوتے ہیں تو وہ اس کا افیکٹ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ باقی جو ارد گرد کے ملک ہیں وہ ان پہ نہیں ہوگا. تو یہ اس چیز کو بار بار کرایا گیا ہے, بار بار, اور اس چیز کے اوپر بار بار بات ہو رہی ہے. ہمارے فارن منسٹر اس پہ کافی ایکٹیو پالیسی لیے ہوئے ہیں. آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جو نا جو ویسٹ کی اوپینین ہے, جو امریکہ کی, جو یورپین یونین کی اوپینین ہے, اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے اور اس کے فروٹفل ریزلٹس نظر آئیں گے انشاءاللہ فیوچر کے اندر. اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ مسئلہ حل کرنا بہت ضروری ہے.
اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 1948 سے لے کے آج تک یونائٹڈ نیشنز ڈپلائڈ ہے کشمیر کے دونوں طرف، پاکستان آکوپائڈ کشمیر بھی اور انڈین آکوپائڈ کشمیر بھی. اب ڈیورنگ کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بھی کچھ عرصہ اپنی فورسز کے اندر جاب کی ہے، تقریباً 2 ڈیکیڈز 20 سال کے قریب میں نے نوکری کی ہے، اور میں اپنی ریکویسٹ کے اوپر نکل کے پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا تھا. میں نے اپنی سروس کے اندر میری پوسٹنگ کشمیر کے اندر بھی دی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا ڈیورنگ دی پروسیس یہ جو میری سروس کے دوران مجھے موقع ملا کہ یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز جو دونوں سائڈوں پہ آتے ہیں، جب بھی ایک آبزرور جو نا اس مشن میں کشمیر کے مشن میں پوسٹ ہوتا ہے، یہاں پہ آتا ہے سال کے لیے، تو اس کو 6 مہینے پاکستان کی سائڈ پہ اور 6 مہینے انڈیا کی سائڈ پہ رکھا جاتا ہے. تو میری بات چیت ہوئی کچھ مبصرین سے، اقوام متحدہ کے جو آتے ہیں لوگ، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستان کے اندر تو ان کو اجازت ہے بارڈر ایریاز وزٹ کرنے کی، اور وہ دے آر ایٹ لبرٹی ٹو گو اینی ویئر اینڈ سی کہ کیا ہو رہا ہے، ایک اوپن کتاب ہے. جبکہ جب انڈیا کی طرف وہ جاتے ہیں تو انڈین گورنمنٹ ان کو اس طرح اوپنلی گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتی، صرف انہی جگہوں پہ جس جگہ پہ وہ ان کا وزٹ پلان کیا جاتا ہے، لے کے جانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، وہی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا واضح ثبوت ہے، واضح پالیسی موجود ہے کہ یہ وائی انڈیا کوئی چیز چھپا رہا ہے، کچھ چھپانا چاہتا ہے کہ کیوں نہیں وہ ان کو اجازت دیتا. اور ان تمام کا ڈاکومنٹری پروف موجود ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ جب تک ول نہیں ہوگی اس مسئلے کو سالو کرنے کی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل ایسی ہی ہے جی. تھینک یو سو مچ عمران حنیف صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ایک بڑا جاندار قسم کا تجزیہ سنا. انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق اور میجر عمران حنیف کو اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.